حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرنا خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبل من الجن والإنس. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس
نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. آیت نمبر 13 میں فرمایا تھا کہ اگر ان دلائل کے باوجود یہ اہل مکہ مشرکین مکہ منہ موڑتے ہیں اور اس دعوت حق پر کی طرف توجہ نہیں کرتے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اسی چیخ سے ڈراتا ہوں کہ جو چیخ قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ برباد کر چکی ہے. یہاں سے فرمایا کہ جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے اس کو کیسے تباہ کیا گیا، جس کا تذکرہ آیت نمبر 15 میں آ چکا ہے کہ وہ خود اس بات کا دعویٰ کرتے تھے اور اسی دعوے نے ان کو اس حق کی اس تعلیم سے اور اس حق کی دعوت کو قبول کرنے سے روک رکھا تھا کہ وقالوا من اشد منا قوة، ہم سے بڑھ کر کون طاقت والا ہے. طاقت کے اس گھمنڈ نے انہیں حق سے دور کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، ان کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بھی بڑھ کر طاقت والا ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ فارسلنا علیہم ریحا، فرمایا ان طاقت والوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہم نے کیسی ہلکی چیز بھیجی، ہوا سے بڑھ کر کیا ہلکی چیز ہے. لیکن یہ ہلکی چیز جب اپنی طاقت کے ساتھ آئے تو طاقت والی چیزیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی. فرمایا کہ ہم نے بھیجا ان کے اوپر تیز ہوا، ریح صرصر فی ایام نحسات، جو منحوس دنوں کے اندر، وہ منحوس دنوں میں وہ ہوا چلی اور اس نے ان کو تباہ برباد کر دیا. جہاں تک ان منحوس دنوں کا تعلق ہے وہ اپنی ذات سے منحوس نہیں تھے. کوئی وقت اور کوئی دن اور کوئی ساعت جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتی. یہ غیر اسلامی تصور ہے اور فکر ہے کہ فلانی گھڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے ہندی زبان کے اندر شبھ گھڑی، اور صاحب وہ کون سی شبھ گھڑی ہے، اور صاحب بقیہ جو گھڑیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ صاحب اس کے اندر شادی نہیں ہو سکتی، فلان میں سفر نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. اسلام میں ہر دن اور دن کا ہر وقت اللہ کا پیدا کیا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس لیے اس میں شر کی کوئی نسبت کرنا وہ اللہ کی طرف نسبت ہوگی، اس کی جو خالق ہے ان چیزوں کا. اسلام میں اچھے اندازے تو قائم کیے جا سکتے ہیں، اچھی امیدیں اور اچھے شگون جو ہیں وہ تو لیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص آیا کہ نہیں بھائی واقعہ یہ ہے کہ آپ آگے ہیں، امید یہ کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا، آپ آگے آپ کی برکت سے، یہ اچھا شگون لینا ہے. میں نے مثال دی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بلی نے رستہ کاٹ دیا لہذا بڑا شگون اب سفر جو ہے خراب ہو جائے گا. اسلام میں برا شگون لینے کی اجازت نہیں ہے، اچھا شگون لینے کی اجازت ہے. اس لیے کہ اچھا شگون لے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی وہ اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے، اچھی توقعات قائم کرنا اس کی اجازت ہے. تو کوئی دن منحوس نہیں، کوئی وقت منحوس نہیں. لیکن یہاں فرمایا ایام النحسات، منحوس دنوں کے اندر. یہ اس میں
بتلانا یہ ہے کہ یہ جن پر عذاب آیا ان کے حق میں وہ منحوس بن گیا، حقیقتاً تو وہ منحوس نہیں تھے، ان کے حق میں منحوس بن گیا وہ دن۔ نحسات لنذیقہم، اس کو سورہ قمر کے اندر بھی فرمایا کہ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، وہاں بھی یوم نحس منحوس دن فرمایا، کنٹینیو وہ ہوا چلی تھی مستمر، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، اس ہوا نے کس طرح سے ان طاقتور انسانوں کو گرایا، قد قامت والے انسانوں کو، فرمایا کہ ایسے گر گئے جیسے کھجور کا سوکھا درخت، اس کو نیچے سے کاٹ دیجئے تو تنا کیسے گر پڑتا ہے، ایسے گر گئے سب کے سب۔ تو معلوم قد و قامت والے انسان تھے، طاقت والے انسان تھے، ہوا کے جھونکوں نے ان کو گرا دیا۔ اور وہ کنٹینیو جو ہوا چلی وہ اس کو سورہ الحاقہ میں فرمایا کہ فاما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، 7 ليال و8 أيام، وہ کنٹینیو 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی، سبھی کو ڈھیر کر دیا، ایک کو نہیں چھوڑا اس قوم میں سے، قوم عاد میں سے۔ اس کو یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری قدرت، کہ جن کو طاقت کا زعم تھا ہم نے ان کے مقابلے میں ہلکی سی چیز بھیجی، ہلکی پھلکی، اور اس نے ان کو صفایا کر دیا۔ یہی اللہ کا معاملہ ہے، جن کو جس چیز کا گھمنڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابل کی چیز بھیجتے ہیں۔ چنانچہ ابابیل کو بھیجا کس کے مقابلے میں؟ ہاتھیوں والوں کے مقابلے میں، وہ ہاتھی لے کے دوڑے تھے، چلے تھے بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ قوم عرب کے لیے ہاتھی اس کا تصور ہی، ان کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ایسی مخلوق بھی ہو سکتی، کبھی نہیں دیکھا تو انہوں نے ہاتھی۔ چنانچہ ہاتھیوں کا لشکر جیسے ہی آیا مکے کی طرف، مکے والے مکہ ہی چھوڑ کے بھاگ گئے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اس کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، یہ تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، ایسی بھی کوئی مخلوق ہوتی، اس کے سامنے کون ٹکے گا۔ تن و من، قد و قامت، اوپر سے اس کی سونڈ جو ہلائے وہ تو اچھے جو ہیں وہ بہادر سامنے سے بھاگ جائیں، وہ اس کی کیفیت، سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ میاں نے کیا کیا؟ کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیاں وہ بھیجیں، ہم نے ان پر طیرن ابابیل بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ بھی کوئی ایسی لوہے کی کنکر نہیں تھی، جو آگ میں پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے جس سے اینٹ اور بریک بنتی ہے، اس کی کنکر تھی۔ سجیل اسی کو کہتے ہیں، آگ میں پکی ہوئی مٹی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، وہ جو کنکریاں اوپر سے گرائیں اپنی چوچ سے اور پنجوں سے، وہ ایٹم بم کا کام کر گئی۔ ایسا ہو گیا پورا لشکر کہ جیسے وہ چارہ جو جانور چبا کر کے اور چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کا تو نہیں ہو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دایاں کہاں ہے، بایاں کہاں ہے، کون سا ریزہ گھاس کا کہاں چلا گیا، وہ ایک دوسرے میں جو مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیفیت ہو گئی جیسے چبایا ہوا گھاس ہوتا ہے، کعصف مأکول۔ تو چڑیوں سے تو ہاتھیوں والوں کو مقابلہ کرا دیا، اور ان تنومند انسانوں کو ہلا کرنے کے واسطے ہوا بھیج دی۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، جن کو گھمنڈ تھا ان کا سر جھک گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہے، فرمایا تاکہ ہم چکھا دیں ان کو رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں، اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا، یہ نہ سمجھیں کہ بس اب قصہ ختم ہو گیا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، دنیا میں تو اس عذاب نے تباہ کیا، رسوا کیا، فرمایا آخرت کا عذاب کہیں اس سے بڑھ کر اور کہیں زیادہ رسوا کرنے والا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، دنیائی میں مدد نہیں ہوئی تو آخرت میں کہاں سے مدد ہوگی؟ فرمایا ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا کہ ان کی جان ہی چھڑا دے اللہ میاں کے عذاب سے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، جہاں تک سمود کا تعلق ہے، قوم سمود، یہ پہلے بھی ان کا تذکرہ آ چکا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ قوم عاد ہی کی باقی جو وہ افراد کہ جو عذاب کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، قوم عاد پر جب عذاب آیا اس کے جو افراد وہاں موجود نہیں تھے وہ گئے ہوئے تھے کسی کام سے، دوسری طرف وہ بچ گئے، یہ آ کر بسے ہیں سعودی عربیہ کا جو اس وقت ایریا ہے اس کے شمالی حصے میں، جہاں سے فلسطین کے بارڈر شروع ہوتا ہے،
وہاں آ کر یہ بس گئے تھے قوم سمود، تو ان کی یہاں آبادی شروع ہوئی بعد میں. تو دراصل یہ اسی واسطے قوم عاد کو عادن الاولیٰ کہتے ہیں اور ان کو عادن الاخریٰ کہتے ہیں، قوم سمود کو، اس لیے کہ ایک ہی قوم ہے کہ جس کا پہلا حصہ تو عاد کہلایا اور دوسرا حصہ جو ہے سمود کہلایا. تو فاما سمود، کچھ دن تک تو یہ بھی ٹھیک رہے، لیکن بگاڑ آیا ان میں بھی. جب بگاڑ آیا تو ان پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ والسلام کو ان میں بھیجا، خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام. انہوں نے دعوت دین دی، نہیں مانا انہوں نے، اور انہوں نے بھی وہی شیطانی اور سرکشی کی کہ جو ان کے پہلوں نے کی تھی. ان پر بھی عذاب آیا. فرماتے ہیں کہ جہاں تک سمود کا تعلق ہے، ہم نے ان کی رہنمائی کی، راستہ بتلایا ان کو، دیکھو یہ راستہ غلط، یہ راستہ صحیح. فاستحبوا العمى على الهدى، انہوں نے اندھے رہنے کو سمکھے رہنے پر پسند کیا، ترجیح دی، پرائرٹی دی. نہیں ہم اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے. ارے بھائی، ایک راستہ وہ ہے جو گڑھے میں گرائے گا، ایک راستہ وہ ہے جو منزل تک پہنچائے گا. بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آخر جا کر تم کو تباہ کرے گا یہ راستہ، اس راستے پر چلو. نہیں صاحب ہم تو اسی پہ چلیں گے. تو آپ کیا کہیں گے؟ انتے بننا ہے تو بن جاؤ، یہی آپ کہیں گے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے سمکھا رہنے پر اور راستے سے واقف ہونے پر اندھے رہنے کو پسند کیا اور اسی کو ترجیح دی. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، سو جا پکڑا ان کو ذلیل کرنے والے عذاب کی چیخ نے، بما كانوا يكسبون، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو کیا کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور یہ عجیب بات ہے، اللہ کا عذاب اس طرح سے آتا ہے، یہ نہیں کہ صاحب گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائیں. گیہوں کو پیسنا ہے تو گیہوں ہی پیستے ہیں، گھن کو پیسنا ہے تو گھن ہی پیستے ہیں. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، جو اس میں ایمان والے تھے، اور خالی ایمان نہیں بلکہ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے والے تھے، جس کا نام ہے تقوی. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے انہی کو بچا لیا. تو ایمان اور تقوی والے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے ایمان اور عمل والے، ایمان اور عمل والے بچ گئے. مگر جب ایمان اور عمل کا لفظ آتا ہے تو ذہنوں میں ہرگز یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ایمان اور عمل کے معنی یہ ہے کہ بس اپنا ایمان محفوظ رکھے، اپنی نماز پڑھتے رہے اپنے گھر کے اندر، وہ بچ گئے. نہیں. ایمان اور عمل کا جب لفظ آتا ہے تو یہ مان لیجئے بالکل کہ ان کا عقیدہ بھی درست، ان کے اعمال کے درست ہونے میں عبادتیں بھی درست، معاملات بھی درست، طریقہ زندگی بھی درست، اور جہاں تک دوسروں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرنے کے جو فرائض ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں وہ بھی معاملہ اپنی جگہ پر درست. اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اس کے اڑوس پڑوس اور پوری بستی جو ہے وہ ان راستوں پر چل پڑے کہ جو راستہ تباہ کن ہے، اور یہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، عذاب سے نہیں بچے گا یہ شخص. یہ قانون خداوندی ہے. اس لیے ایمان اور تقوی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا رہا تھا، اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ اللہ نے پھر ان کو بچا لیا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور فرمایا جس دن کہ اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اور لے جایا جائے گا آگ کی طرف. یحشر، حشر مطلب ان کو لے جانا دھکیل کر. فَهُمْ يُوزَعُونَ، روکا جائے گا ان کو. وزع یوزع کے معنی آتے ہیں روکنے کے. کیوں روکا جائے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ایک دو جائیں. فرمایا کہ نہیں، ان کو پہلے کچھ اولین اور آخرین آئیں گے قبروں سے نکل کر، کہا جائے گا چلو، تو ایک میدان میں پہلے ان کو لا کر روک دیا جائے گا، یہاں ٹھہر جاؤ سب. وہاں ٹھہرانے کے بعد ان کے حق میں جب فیصلہ ہوگا تب کہا جائے گا اب چلو جہنم میں ساتھ مل کر کے. اکیلے گئے تو کیا رسوائی ہوئی، پوری جماعت بنا کر لے جایا جائے گا جہنمیوں کی، یہی تو رسوائی ہے اولین اور آخرین میں. ورنہ تنہا تو آدمی مصیبت کیسے بھی جھیل لے. بھئی آج مثال کے طور پر ایک شخص غریب ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری غربت کا ڈھنڈورا پیٹے، وہ اپنی عزت چاہتا ہے کہ لوگ مجھے غریب نہ سمجھیں. گھر کے اندر وہ چٹنی کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، نہیں کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن باہر وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ صورت ہو کہ صاحب اس کی غربت سے سبھی لوگ واقف ہو جائیں، اب اس کی وہ کوشش جو ہے کہ لوگ مجھے غریب نہ سمجھیں، اس میں کہاں سے کامیابی اس کو ہو سکتی؟ اگر اس کا کھانا اور پینا لوگوں کے سامنے آ جائے، گھر کے اندر کیا ساز و سامان ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، تو اس کی وہ کوشش، وہ خواہش کہ لوگ مجھے غریب نہ سمجھیں، وہ کیسے پوری ہوگی؟ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے نہیں بھیجیں گے جہنم میں. ٹھہر جاؤ، سب کی جماعت بن جائے، سب واقف ہو جائیں کہ یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے. یہی تو رسوائی ہے وہ.
تو فرمایا فہم یوزعون، وہاں سب کو روک لیا جائے گا، حتی اذا ما جاؤہا، اب جب حساب ہوگا سب کے سامنے، تو حساب ہوگا کہ فرمایا کہ جب وہ آ جائیں گے تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے اپنے کان اور ان کی اپنی آنکھیں، ان کا اپنا چمڑا، جلد، جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، آپ کو ہنسی آ گئی، اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو میں مجھے کیوں ہنسا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہنسی آئی اس بات پر کہ قیامت میں ایک انسان اللہ سے کہے گا کہ اللہ آپ نے اپنے پر ظلم کو حرام کیا نا؟ ہاں بالکل، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے۔ میں کہ تو پھر اے اللہ میاں، میں تو جب تک بھی مطمئن نہیں ہوں گا اپنے تعلق سے فیصلے پر، جب تک میرے اندر سے گواہ نہ آ جائیں کہ جو اس بات کو ثابت کریں کہ میں مجرم ہوں، خالی آپ فیصلہ کر دیں کہ میں مجرم ہوں، مجھے جہنم میں بھیج دیں، اس سے مجھے کیسے اطمینان ہوگا؟ آپ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے تو مجھے مجرم قرار دینے کے لیے میرے اندر سے کوئی شاہد اور وٹنس آنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، تمہارے اندر سے شاہد آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے کہیں گے بول، اور ہاتھ بولیں گے یہ کیا تھا اس نے، یہ کیا تھا اس نے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ پیروں سے کہا جائے گا اب تم بولو، تو پیر بولیں گے مجھے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں جگہ گیا تھا، فلاں جگہ گیا تھا، یہ ہوگا۔ کان بولیں گے، آنکھ بولیں گے، سب کچھ بولیں گے۔ ساری شہادتیں آ جانے کے بعد اب ساری چیزیں تو نارمل ہو گئی، پھر زبان کا تالا کھول دیا جائے گا، اب زبان بول، تو زبان کہے گی کہ کم وقت تمہاری وجہ سے تو میں نے مصیبت جھیلی تھی، تم ہی نے میرے خلاف شہادت دے دی۔ تو اس پر آپ کو ہنسی آئی، یہ یہاں اس کو قرآن حکیم اس جگہ فرمایا کہ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ آئیں گے وہ وہاں اور گواہی دیں گے ان کے اپنے خلاف، ان کے اپنے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ کہیں گے وقالوا لجلودہم، وہ کہیں گے اپنے اعضاء کو لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے جس خدا نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسی خدا نے ہم کو پیدا کیا، اس کا جب حکم ملا بول، ہم بول پڑے، اس کے حکم سے کیسی سب تابع ہو سکتی تھی؟ وہ ہمارا خالق ہے۔ ہاتھ بنانے والا ہاتھ کو کہتا ہے بول، ہاتھ کیسے انکار کرے گا نہ بول؟ وہ تو بولے گا۔ انطقنا اللہ الذی، آج ہم سے اسی ذات نے بلوایا کہ جو انطق کل شیء، جو ذات کے ہر چیز کو بولتا بنا، جس نے بنایا۔ زبان جو ہے یہ ایک گوشت کا چمڑا ہی تو ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ آپ دیتے ہیں گونگے کے منہ میں بھی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اگر چمڑے میں طاقت ہے بولنے کی خود سے تو وہ گونگا کیوں نہیں بولتا؟ تو چمڑے میں کوئی طاقت نہیں، یہ تو اللہ کے حکم کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گوشت کے چمڑے کے اندر یہ حکم انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بول، تو وہ بولتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرما دیں نہیں تو رک جا، اور ہاتھ سے کہیں گے تو بول، تو ہاتھ سے بولے گا۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، ورنہ اپنی ذات سے تو اس زبان کے اس گوشت کے اس چمڑے کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے کہیں گے وقالوا انطقنا اللہ الذی، وہ کہیں گے کہ ہم کو بولتا کیا اس اللہ نے جس نے بولتا کیا ہے ہر چیز کو، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تو تم کو پیدا کیا، تم اس کی قدرت سے باہر کہاں ہو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعضائے بدن جو انسان کے ہیں ان سے جو کام لیا جاتا ہے یہ ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاتھ کے اندر ریکارڈ موجود ہے کہ ہاتھ سے آپ نے کیا کام لیا ہے۔ پیروں کو آپ ان سے کہاں چل کر جا رہے ہیں، یہ پیر اس کا ریکارڈ بھی بنا رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ جو ہے بجے گا، ریکارڈ بجنے تو کہتے ہیں نا بھائی اس کو، یہ جو کیسٹ چلتا ہے ان کا ریکارڈ، یہ ریکارڈ بجے گا قیامت میں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کی ان تمام ان چیزوں کو جو آج غیب ہے جو، اور قرآن میں اس کی اطلاع ہے، حدیثوں میں اس کی اطلاع ہے، لیکن غیب ہے، پس پردہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہوگا۔ ہاتھ کیسے بولیں گے،
پیر کیسے بولیں گے؟ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی دنیا ہی میں نہ بتلا دیں کہ ایسے ہاتھ بولتے ہیں اور ایسی ران بولتی ہے۔ حدیث میں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے انسان کی ران انسان سے بات کرے گی۔ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خود انسان کی ران جو ہے وہ انسان سے، انسان کے اعضاء جو ہے وہ بات کرنے لگ جائیں۔ تو قیامت میں تو ہوئے گا لیکن دنیا میں بھی ہوگا، اور یہ علامات قیامت وہ ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو بہت قریبی علامات ہیں، جس وقت یوں کہیے کہ اب ان غیب کے اوپر سے پردے اٹھنے شروع ہو رہے ہیں کہ بھئی اب تک نہیں مانے تھے، دیکھو اب ہم غیب کے پردے اٹھا رہے ہیں، حجت اب پوری کی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر اب جو ہے قصہ ہی ختم ہونا ہے۔ تو اس وقت اس غیب پہ سے پردہ اٹھے گا اور اعضاء بدن کے دنیا ہی میں بولنے لگ جائیں گے انسانوں سے۔ اس وقت بھی اگر نہ یقین کرنے والے اس وقت بھی نہیں کریں گے، جیسے آج نہیں کرتے، آج بھی نہیں کرتے، اس وقت بھی نہیں کریں گے، اور اسی حالت میں قیامت آ جائے گی کہ نہ یقین کرنے والوں کی کثرت ہوگی بلکہ وہی ہوں گے دنیا میں، یقین کرنے والا کوئی نہ رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، فرمایا تم ہر ایک چیز سے اپنے کو چھپا سکتے تھے، لیکن یوں بتاؤ تم اپنے ہاتھوں سے کیسے چھپاتے اپنے آپ کو، اپنے کانوں سے کیسے چھپاتے، اپنی آنکھوں سے کیسے چھپاتے اپنے آپ کو؟ تم نہیں چھپا سکتے تھے اس بات سے کہ شہادت نے تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد اور چمڑے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ کو بہت سی باتیں جو تم کرتے ہو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تھی وہ بات، تمہارا اس کا احساس نہیں تھا۔ اللہ میاں کو کیا معلوم ہوگا صاحب ہم جتنا کام کر رہے ہیں، کروڑوں کروڑ انسان ہیں اولین آخرین، بھئی اللہ میاں کو معلوم ہے، اوور آل بہت سی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن رتی رتی بات اللہ کو معلوم ہوگی یہ خیال نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، تمہارے رب کے بارے میں تمہارا یہی خیال تم کو لے ڈوبا ہے، اسی نے تم کو غارت کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ایک چیز سے واقف نہیں ہے، اللہ خوب واقف ہے۔ اللہ ہی واقف نہیں، تمہارے ہاتھ بھی تمہاری حرکتوں سے واقف ہیں، تمہارے کان بھی تمہاری حرکتوں سے واقف ہیں، تمہاری آنکھیں بھی تمہاری حرکتوں سے واقف ہیں۔ تم نے اس بات کو دنیا میں نہیں سمجھا کہ تمہارا ریکارڈ مکمل تیار ہو رہا ہے اور جب ضرورت پڑے گی وہ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اس کو نہیں سمجھا، اس غفلت میں پڑھ کر تم نے اپنے کو ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي، یہ تمہارا خیال یہ تم نے کیا ہوا تھا اپنے رب کے تعلق سے، اسی نے تم کو غارت کیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان میں ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب کیوں صاحب جب کسی کو سزا کا فیصلہ سنایا جائے کسی کورٹ میں، مثلا جیل میں لے جا کر ڈال دیا جائے، دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ بہت اچھا کھڑے صبر کر رہے ہیں، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ ادا پسند آ جائے معاف کر دے کہ بھائی اس نے چون و چرا نہ کی اور بالکل اس نے گویا یوں کہیے کہ بڑی سعادت مندی کا اس نے اظہار کیا تو کھڑا ہو گیا صبر کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ ادا پسند آ جائے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا، اس کو صبر کہیں گے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ نہیں، جیسے ہی سزا کا فیصلہ سامنے آیا فوراً عذر و معذرت کر کے سرکار مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا تھا، دراصل میں نے ناواقفیت میں ایک کام کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس ادا سے چھوٹ جائیں، چلو بھائی ٹھیک ہے اگر ناواقفیت سے کام ہو گیا، آئندہ کے لیے کہہ رہا کہ نہیں کریں گے، غلطی ہوئی ہے معاف کر دو۔ دو ہی تو صورتیں ہوتی ہیں نا، یا تو خاموش رہ جائیے یا عذر معذرت کیجیے۔ فرمایا قیامت میں ان میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر یہ اس فیصلے سزا پر صبر بھی کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر عذر معذرت کریں گے فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، ان کا عذر قبول نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لو، اب فیصلہ ہو گیا ہو گیا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا تھا کہ برائی کر لینے کے بعد توبہ مانگ لی، اللہ معاف کر دے، اللہ میاں فرماتے معاف کیا جاؤ، 1000 مرتبہ بھی برائی کرے گا اور توبہ مانگیں گے معاف کریں گے، لیکن قیامت میں اب فیصلہ ہو چکا، اب کوئی صورت میں کچھ بھی کرو، اب اس فیصلے کا نفاذ ہونا ہی ہونا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ صبر کر لیں گے تب بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اگر عذر معذرت کریں گے فما هم من المعتبین، ان کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفهم، فرمایا دنیا میں ہم نے ان کے واسطے ایک شیطانی ساتھی جو ہیں وہ تجویز کر دیے تھے۔ قرناء، قرین کہتے ہیں ساتھی کو، وہ ساتھی جو ہمہ وقت لگا ہوا ہے، تو ہم نے ان کے ساتھی جو ہیں وہ مقرر کر دیے تھے
کیا کرتے تھے وہ ساتھی ان کے واسطے؟ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، جو ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ہیں وہ ان کے نظروں میں چوری کی. ان کا بہت عمدہ کام کیا صاحب، بڑی بہادری کا ثبوت دیا. کس کے بس کی بات تھی کسی کا کسی کو قتل کر دیں؟ آپ ہی کا کام ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، ورنہ کوئی تو جو ڈنڈا بھی نہیں مار سکتا. غرض ہے کہ برے سے برا کام جو ہے اس کو بھی خوشنما بنا دیتے ہیں ان کے نظروں میں. یہ ہے ان ساتھیوں کا کارنامہ کہ جو برے ساتھی ہیں. تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ انسان خود تو برا ہوتا ہی ہے، اس کی برائی کو مکمل کرنے کے واسطے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھی بھی ویسے ہی مل جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ انسانی تاریخ بھی ہے، انسانی سائیکالوجی بھی ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات بھی ہیں، یہی ہم کو بتاتی ہیں. کسی شخص کو اگر دیکھنا چاہو کہ کیسا ہے، اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، اس کے ساتھی کیسے ہیں. کیا اس کے ساتھی اگر اچھے ہیں، دوست، اس کی کمپنی اگر اچھی ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ شخص اچھا ہے. اگر کسی وقت کوئی غلطی بھی اس کی آپ کے سامنے آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ یہ اتفاق ہے، ورنہ حقیقتاً یہ شخص اچھا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ غلط آدمی اچھی کمپنی میں ٹھہر ہی نہیں سکتا، اور اچھا آدمی غلط کمپنی میں نہیں ٹھہر سکتا. اتفاق سے اگر کہیں آگے جڑ بھی گیا ناواقفیت میں تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہاں سے ہٹنا ہی اس کو ہے. تو جیسی روح ویسے فرشتے کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، وہ اس کا حاصل یہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے وہ ویسی ہی کمپنی تجویز کر لیتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہم نے ان کے ساتھی ایسے تجویز کر دیے تھے کہ جو ان کی اپنی خواہش، ان کے اپنے ذوق، ان کے اپنے شوق اور فکر کے مطابق تھے، اور وہ اور ان کو جس کو کہا کرتے ہیں مرتے کو ایک لات اور رسید، کہ ان بروں کو وہ ایک اور یوں کہتے تھے ہاں جی بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں سرکار، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، تو وہ تباہ کرتے تھے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے مقرر کر دیے تھے ان کے واسطے ساتھی جو خوشنما بناتے تھے ان کے لیے وہ چیز جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے، یعنی آگے اور پیچھے کے اعمال جو ہیں. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، نتیجتاً ان کے حق میں وہی فیصلہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ جو ان سے پہلی قوموں کے اوپر اور امتوں کے تعلق سے ثابت ہو چکا تھا، وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، یعنی یہ کہ عذاب کے مستحق ہیں تو یہ بھی عذاب کے مستحق ہو گئے. انہم کانوا خاسرین، اور یہ ہو گئے خسارے والوں میں سے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہاں سے وہ مشرکین مکہ کا ایک دوسرا جرم سامنے لایا جا رہا، مخالفین کا، کہ دعوت قرآنی اور دعوت دین کا کو نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں تھے بلکہ ماننے کے جتنے راستے تھے دوسروں کے ان کو بھی بند کرتے تھے. کیا تھا؟ غل غپاڑا کرنا، شور ہنگامہ کرنا، تاکہ قرآن کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل خاص طور پر یہی کرتا تھا کہ لوگ مقرر کر دیے تھے اس نے اپنے دوستوں کو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھا کریں تم ذرا جا کر کے وہاں آوازیں اٹھ نکالا کرو، خوب مختلف قسم کی سیٹیاں بجایا کرو، آوازیں نکالا کرو، زور زور سے باتیں کیا کرو، لڑائی کر لیا تاکہ قرآن کی آواز دوسروں تک جانے نہ پائے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہا کافروں نے اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں جو ہے غلغپاڑا کرو، اس میں گھپلا اور جو ہے کیا کہتے ہیں خلل ڈالنا، اس میں خلل ڈالو، شاید اس سے امید ہے کہ تم ہی غالب ہو جاؤ گے، ورنہ محمد کا کلام جو ہے وہ تو جادو کر رہا ہے. لعلکم تغلبون کے معنی یہی ہوئے کہ یہی ایک صورت ہے کہ تم جیت جاؤ، تمہارے غلبہ رہے، ورنہ تم دیکھتے ہو کہ صاحب آج 2 مسلمان تو کل کو 3 مسلمان، پرسوں کو 4، اس طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہی غالب ہو رہے ہیں. تو جادو ہے اس کلام میں. اس کا مقابلہ یہی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھا جائے، وہ کلام پڑھا جائے، تم ہنگامہ شروع کر دو. اس سے معلوم ہوا کہ اس نیت سے کہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ بے اثر ہو جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی آواز کو دوسروں تک نہ پہنچنے دینا، یہ تو کفر ہے. قرآن ہی نے کہہ دیا کفر. لیکن اگر یہ نیت نہ بھی ہو تب بھی علماء امت کا اس پر اتفاق ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ایسی صورت پیدا کرنا کہ قرآن کی آواز دب جائے، اگرچہ یہ ارادہ نہیں کہ قرآن کی آواز کو دبانا ہو، تب بھی حرام ہے. اس لیے واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے، یوں کہ یہ سننے کے لیے پوری توجہ ادھر ہی لگا دی جائے، چاہے سنائی نہ دے. اسی واسطے خطیب کا خطبہ ہو رہا ہے، اس میں دین کی باتیں ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھی جا رہی ہیں خطبے کے اندر، اور اسی طرح سے نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں نماز میں امام پڑھ رہا ہے، تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم تک کان میں آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، آواز آئے یا نہ آئے،
लेकिन अगर हमको ये मालूम है कि कुरान पढ़ा जा रहा है तो हमारी पूरी तवज्जो, पूरा कॉन्शियसनेस, हमारे हवास जो हैं वो दरी लग जाने चाहिए। यही है वो इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वांसितू लअल्लकुम तुरहमून के माना। तो ये वाजिब है। और इसके अलावा अगर गलत नियत से नहीं है मगर गुल का पढ़ रहा है तो हराम, और अगर ये नियत है कि कुरान की आवाज न पहुंचे माज़अल्लाह तो ये कुफ्र है। फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीन कफ़रू अज़ाबन शदीदा, फरमाया हम जरूर भी जरूर काफिरों को सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। वलनज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यामलून, और इनकी हरकतों का बदतरीन बदला हम इनको जरूर भी जरूर देंगे। बस कर रहे हैं, ये रोक दें? अच्छा ठीक है, ये रुक जाते हैं। आयत नंबर 28। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिक जज़ाउ अअदाइल्लाहिन नार लहुम फीहा दारुल खुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू रब्बना अरिना अल्लज़ैनि अضلاना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। वमा युलक्काहा इल्ला अल्लज़ीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता 2 आयतों में उन काफिरों का तज़किरा है कि जो
قرآن پاک کے پڑھے جانے کے وقت شور غوغا کرتے ہیں تاکہ قرآن کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے، تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ خود تو غلط راستے پر ہیں ہی، دوسروں کو بھی صحیح راستے سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے فرمایا تھا کہ ہم ضرور کافروں کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے اور ان کی جو بدترین حرکتیں ہیں ان کی سزا ان کو دیں گے۔ فرمایا ذالک جزاء اعداء اللہ النار، کہیں کہ کیا سزا ہوگی، کس شکل میں ہوگی؟ فرمایا کہ اللہ کے ان دشمنوں کی سزا یہ جہنم کی آگ ہی ہوگی۔ کہنے میں تو النار کا لفظ بہت ایک لفظ ہے اور ہم سن لیتے ہیں جہنم کی آگ، لیکن یہ کہ قرآن حکیم ساری تکلیفوں میں ایک لفظ کہتا النار، تو کیا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم سنیں اور اس کا کوئی اثر نہ لیں، کوئی معمولی سزا ہے؟ دنیا میں آگ ہمارے سامنے ہے، اول تو اسی آگ کو ہم دیکھ لیں کہ اگر اپنی ایک انگلی ذرا سی براہ راست آگ میں نہیں بلکہ اس چیز کو لگ جائے جو آگ سے گرم ہوئی ہے تو ناقابل برداشت۔ پھر یہ آگ کیسی ہے، اس آگ کے اندر حرارت کتنی ہے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ سورج جو ملینز میل کے فاصلے پر زمین سے ہے، اس کی حرارت زمین پر پڑ رہی ہے۔ ملینز میل کے فاصلے پر حرارت اس کی ایسی کہ جہاں براہ راست اس کی حرارت پہنچتی ہو، جن علاقوں میں وہاں 120 اور 125 ڈگری فارنہائٹ جب گرمی ہوتی ہے، ناقابل برداشت۔ سمجھ میں آپ سعودی عربیہ جو لوگ جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں ان کو اندازہ ہے، افریقہ کے بعض علاقوں میں یہی حالت ہے، اپنے ہندوستان پاکستان میں 110 اور 20 کے نیچے رہتی، کتنی گرمی ہے، وہ قابل برداشت نہیں۔ لیکن یہ سورج کی وہ حرارت ہے کہ جو کئی ملین میل کے فاصلے پر پہنچی، وہ حرارت ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ پانی لاؤ، اگر پنکھا لاؤ اور یہ لاؤ اور وہ لاؤ، لیکن خود سورج کے اندر کتنی حرارت ہوگی قریب ترین، اسی واسطے سائنسداں سبھی کہتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو ایک بچہ بھی سمجھ جائے کہ بھئی جب اس کی حرارت یہاں اتنی ہے تو خود سورج میں اتنی ہوگی کہ وہاں کوئی جاندار ٹھہر نہیں سکتا۔ تو جب دنیا کے اندر اس موجودہ دنیا میں حرارت اور برودت کے اتنے فرق موجود ہیں، اور برودت بھی اتنی کہ وہ ناقابل برداشت ہو اور حرارت بھی اتنی کہ وہ ناقابل برداشت ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالی اسپیشلی جہنم میں حرارت اور برودت ایسی پیدا فرمائے کہ جو اس سے کہیں بڑھ کر ہو، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پھر وہ کیسی تکلیف ہوگی۔ اچھا صاحب، پھر یہ ہے کہ چلیے صاحب بہت زیادہ ہائی پاور کی جلانے والی ایک چیز ہے، تکلیف تو ہے، مگر ایک دفعہ چلو ڈال دیں گے، جل جائیں گے، مر جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا، سیکنڈ بھر کی بات ہوگی۔ ہلکی آگ ہوتی گھنٹے لگتے جلنے میں، بہت تیز آگ ہے سیکنڈ بھر میں جل جائیں گے، قصہ ختم۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن حکیم میں دوسرے کا موجود ہے سورۃ الاعلی میں، لا يموت فیہا ولا یحیا، اجی نہ تو مرنے دیا جائے گا اور جینے کا تو مزہ ہی نہیں، وہ جینا تھوڑا ہی ہے وہاں، اور مرنے بھی نہیں دیں گے، تو روح جو ہے وہ نکلنے نہیں دی جائے گی۔ مرنا کس کو کہتے ہیں؟ مرنا کہتے ہیں کہ یہ جو روح، یہ جو باڈی ہے انسان کی، اس پر موت طاری ہو جائے، یعنی اس کے اندر سے روح نکل جائے اور جسم فنا ہو جائے، یہ ہے موت۔ وہاں کیا صورت ہوگی؟ جسم جو ہے وہ فنا ہو رہا ہے مگر اس کے اندر سے روح نہیں نکل رہی، روح وہیں موجود ہے، اس جسم کو پھر دوبارہ جو ہے پھر اس کو زندگی دے دی جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ہے کہ ہزاروں ٹائم، ایک دن کے اندر ہزاروں مرتبہ وہ باڈی، انسان کا جسم جہنم کے اندر تباہ ہوگا، برباد ہوگا، جلے گا اور پھر تر و تازہ ہوگا، پھر جلے گا، پھر تر و تازہ ہوگا، پھر جلے گا، یہ ہزاروں مرتبہ، یہ ہر دن یہی کام ہوتا رہے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اب ان ساری تفصیل کے ساتھ النار کا جب لفظ آتا ہے قرآن حکیم میں کہ یہ سزا ہے ان کی،
تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کیسی بھیانک سزا ہوگی. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے جہنم کی آگ. لہم فیہا دار الخلد، اور ایک دن کا قصہ نہیں، 2 دن کا نہیں، وہی کا گھر ہے ہمیشہ کے رہنے کا، بس وہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اسی حالت میں کہ نہ وہ مرنے دے گی